الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. برادران اسلام، دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا دین بالکل ہی کامل، کمپلیٹ اور مکمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے قریب کرنے کے تمام اعمال امت کے سامنے پیش کر دیے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ متوفین کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں اور چیا خوانی کرتے ہیں اور تیجا اور پکوان کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی بھی کہلاتے ہیں. اس لیے مناسب سمجھا کہ ان بھائیوں کی آگاہی کے لیے بتا دیا جائے کہ علماء احناف نے اہل میت کی طرف سے کھانے کا انتظام کرنے کو حرام قرار دیا ہے. اور آج کل اموات بھی بکثرت ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ قرآن خوانی، تیجا، چہلم اور نہ جانے کیا کیا بدعات اور خرافات انجام دے رہے ہیں. یہ 1441 ہجری اور کرونا وائرس کے قہر کے موقع پر بہت ہی افسوسناک ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ علماء احناف کے چند دلائل پیش کر دیے جائیں تاکہ جن کے نصیب میں اللہ رب العالمین نے سنت پر اکتفا لکھی ہو وہ بدعات سے رجوع کر لے اور بارگاہ الہی میں توبہ کر لے. چنانچہ کمال الدین ابن الہمام کا بیان ہے: وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ ضِيَافَةٍ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ. میت کے گھر والوں کی طرف سے کھانے کا انتظام کرنا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کھانا کھلانا لأنه شرع فی السرور، خوشی، شادمانی اور مسرت کے موقع پر کھانا کھلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. لا فی الشرور، مصیبت، پریشانی اور تکلیف کے وقت میں کھانے کا کھلانے کا اہتمام نہیں کیا جاتا. وہی بدعۃ مستقبحۃ، یہ بدترین بدعت ہے، نہایت ہی ناپسندیدہ بدعت اور گمراہی ہے. روى الامام احمد وابن ماجہ باسناد صحیح عن جریر ابن عبد اللہ البجلی قال: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة. فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 473 ہے. یہ کمال الدین ابن الہمام کا بیان ہے، جن کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ نہایت ہی قبیح ترین بدعت ہے، کیونکہ امام احمد ابن ماجہ نے جریر بن عبداللہ البجلی سے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم میت کے گھر والوں کے پاس اجتماع کو اور کھانا تیار کرنے کو
نوحہ اور ماتم میں شمار کیا کرتے تھے۔ نوحہ اور ماتم ہے یہ، ماتم اور شیون ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں بلکہ خلاف سنت مصطفیٰ ہے۔ میت کی طرف سے چہارم اور 10واں 20واں اور 40واں قرآن خوانی، چیا خوانی اور یہ تمام کے تمام کھانے کے آئٹمز بالکل ہی بدترین بدعت ہے۔ اور اس موقع سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے تو بس وہی ہے جس کی کوشش خود انسان نے کی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اسی کی کوششیں دکھائی جائیں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ متوفین کی بھلائی کے لیے اور خیر خواہی کے لیے یا بھلائی کے نام پر، خیر خواہی کے نام پر جو کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، جو پکوان پکایا جاتا ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، صحابہ و تابعین خیر القرون کے بھی خلاف ہے، اور علماء احناف کے بھی خلاف ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 473 اٹھا کر دیکھ لیں، یقیناً کافی اطمینان بھی ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین نے چاہا تو توبہ بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہی سمجھ دینے والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دین کا کام کیا ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ممنوع اور حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو معیار بنایا ہے اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ معیار ہیں، ان کے جیسا کوئی عمل کرے گا تو ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو ان لوگوں سے بھی آگے بڑھے گا، ان سے اختلاف کرے گا، اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سنت مصطفیٰ پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرما اور بدعات خرافات سے محفوظ رکھ۔